حضرت ابو ذر غفاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تو کلیا ہی رہنا ہے تے تو کلیا ہی مرنا ہے تے تو کلیا ہی اٹھنا ہے. آپ فرماندے سن صبح دا کھا کے شام دا رکھنا بھی شان توکل دے خلاف. ابو ذر غفاری ظاہر بات ہے بہت آپ کی سیرت بڑی اصیلی ہے. ہم نے مدرسے کا نام بھی حضرت ابو ذر غفاری رکھا. آپ مسجد وچ لیٹے ہوئے سن, آپ دی غربت اور آپ دے کپڑے. حضرت عثمان غنی آئے, دیکھا کہ ابو ذر غفاری لیٹے تے انہاں دی کپڑے دی صورت حال یہو جی. آپ نے اپنے غلام نو بلایا, آپ نے فرمایا جڑے بابا جی لیٹے نا اے پیسے لے جے اے تیرے کول وصول کر لون تے پھر تو آزاد ہے. انہیں کہا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, پیسے دی کنوں لوڑ نہیں ہوتی. اور غلام فوراً گیا تے ابو ذر غفاری مسجد نبی شریف میں ستے ہوئے سن تے انہیں اٹھایا. فرمایا ہاں جی. انہوں نے کہا بابا جی ایک بڑا آسان جہا نسخہ ملیا تے اے اگر تسی پیسے قبول کر لو نا تے میری غلامی دی جان چھٹ جائے گی, اے لو پیسے. آپ نے فرمایا یار گل انجے میں پیسے تو تیرے لے لواں لیکن مسئلہ ایک بڑا ہے. انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا جی میں تیرے پیسے لے گئے تو تے ہو جائیں گا آزاد تے میں غلام ہو جاؤں. مدینے کی ریاست میں یہ ہوتا ہے. کیوں جی مدینے کی ریاست اگر آپ کو نسخہ چاہیے تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں 50 صفحے. مدینے کی ریاست کیا تھی؟ جاسوس آیا رومی, انہیں حضرت عمر نے دیکھا مسجد نبی شریف جدو این صفاں سیدھیاں کیتیاں نا آپ نماز پڑھن تو پہلے تیر دی طرح این صفاں سیدھیاں کیتیاں تو انہیں چیخ مار دیتی. انہیں کہا عمر ہون سلطنت روم زوال تو بغیر نہیں رہ سکتی. اے او قوم ہے جڑے پانی پلان تو ایک دوسرے نال لڑ پیندے سن, تو تیر دی طرح انہوں سیدھیاں کر کے ایک صف وچ کھڑا کر دے. اس واسطے رومی وہ مدینے کی سلطنت جو ہے وہ نہ کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. اگر مدینے کی ریاست واقعی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں مدینے کی ریاست کیا ہوتی ہے. مدینے کی ریاست میں پیسے نہیں مانگے جاتے. ہاں جی, مدینے کی ریاست میں 25,000 کا لشکر کھڑا ہو سامنے اور روٹی کھانے کے لیے نہ ہو تو مدینے کی ریاست میں کشکول پکڑ کر کسی سے مانگا نہیں جاتا, بلکہ حضور خود 2 پتھر باندھ لیتے ہیں, صحابی ایک پتھر باندھ لیتے ہیں. تو حضور مدینے کی ریاست میں غداروں سے کیا ہوا؟ کیوں جی مدینے کی ریاست میں غداروں سے کیا ہوا؟ بنو قریظہ حضور سے غداری کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حضور نے ایک طرف سے سر اقدس دھویا, جبریل آ گیا, حضور نے حکم دیا چلیے جی, چلے گئے. حضور نے محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا. بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا نیچے آؤ, نہیں آئے. انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے. جی انہیں مائی دے کوڑے والی حدیث کدھروں کڑ لی, مائی کوڑا سٹن آندی سی. خوف خدا کرو, حضور دی سیرت تے صورت دے بارے جے پوچھنا ہے تو پھر صحابہ کو پوچھو. مدینہ پاک دی ریاست جڑی ہے او دے بارے اس طرح دی گفتگو, صحابہ اگر بوزدل ہن اے تے اسلام دی بنیاد ہے. جے صحابہ بوزدل ہن تو پھر 1400 سال دلیر کون آیا جڑے سارا دن بلال بن سعد کہندے ہیں ادرکتم یشتدون بین الاغراض ویضحک بعضهم الی بعض فاذا كانوا باللیل كانوا رہبانا. حضرت بلال بن سعد کہندے ہیں میں صحابہ کرام نو زندگی پایا, تابعین کہندے ہیں میں صحابہ نو کی ویکھیا, پلاٹ بناندے ویکھیا, کوٹھیاں بناندے ویکھیا, ہاں جی کاروبار کردے ویکھیا. کہندے ہیں میں صحابہ کرام نو ویکھیا یشتدون بین الاغراض کہ وہ سارا دن نیزہ بازی کردے سے, ویضحک بعضهم الی بعض ایک دوسرے نو ہساندے سن. جان دیو جی تسی اتنا تہاڈا تے نشانہ ہی کوئی نہیں بادشاہ, اے ویکھو میں ہن نشانہ مار. تے کہندے ہیں دیہڑی تے یشتدون بین الاغراض, دیہڑی تے نیزہ بازی تے نشانہ بازی کردے سن. تے فیضا کانوا باللیل کانوا رہبانا, رات پیندی تے کیبلاں کھول کے بیٹھ جاندے سن, موبائلاں نہ کھیڈدے سن. کیوں جی جیڑی قوم ساری رات دیہڑی موبائلاں نہ کھیڈدی ہوے انہاں نو حق بندا ہے صحابہ دے بارے لب کشائی کرے؟ انہیں کہا جدو رات پہندی پھر کی ہوندا, صحابہ سو جاندے لمبی تان کے. انہیں کہا نا فیضا کانوا باللیل کانوا رہبانا, دیہڑی تے نشانہ بازی تے تلوار نہ کھیڈ دے سن کہ ہن لڑنا جے کیسر و کسرا ایویں فتح ہونا ہے. تے کہندے جدو رات پہندی تے انج اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے سن جیسے انہاں نو دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں. جے صحابہ بوزدل ہن نا تے پھر کائنات وچ بہادر کوئی نہیں ہو سکتا. تو گل کتھے جا کیتی؟ جے صحابہ لٹ مار کیتی تے جن اپنے حق بھی نہیں لے انہاں کسے دا حق لینا سی.
گل کرو گے کرنے والی کیوں جی کتنے تو جا کے گل کی؟ یہ تو اسلام دیا بنیاداں تے جڑا اسلام دی بنیاد ہی جڑی لٹ مارتے ہوئے تے یا اسلام دی بنیاد ہی بزدلی ہوتے ہوئے دس اس عمارت دا کی بنے گا؟ نہ 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 اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نصارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں چاراں یاراں ورگا۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم کر رہے ہو، اور پھر یعنی کسے دا رک جاؤ کدھرے؟ جڑا کام کیتا وہ کم کرو اپنا، جڑا جس واسطے تانوں لایا گیا، تانوں یہ کرسیاں دتیاں گئیاں انہوں کم کرو جڑے کماں واسطے، اور بارڈر کھول دیو تاکہ سکھاں نوں اور آزادی ہو جائے، سکھاں دی آڑ وچ مرزائیت نوں اور آزادی ہو جائے، اور بارڈر کھولو۔ اے پاکستان تواڈے کہن نال خراب نہیں ہو سکدا، ایدیاں بنیاداں وچ شہیداں دا خون ہے تے ایدے کلمہ طیبہ تے اے قائم ہویا۔ ہاں جتنی بھی کوئی سازشاں کرے گا وہ ذلیل ضرور ہوئے گا۔ ہاں ہاں جتنا مرضی کوئی کسی اور نو اگے لینا چاہے، حضور دے دشمناں نو تے حضور دی ختم نبوت دے دشمناں نو تے جناب لبرلاں نو تے لینا چاہے، اینج نہیں ہونا۔ اور کسی ملک وچ لبرل کامیاب ہو سکدے ہیں، اور کسی ملک وچ گند مچا سکدے ہیں۔ پاکستان حضور دے نام تے بنیا ایتھے رسول ویسے بھی اللہ نے خود ذمہ لیا ورفعنا لک ذکرک، ایتھے اسلام ہی اتنے رہنا ہے، ایتھے ختم نبوت دا اینج ہی دفاع ہونا ہے، ایتھے ناموس رسالت دی گل اینج ہی ہونی۔ ہاں اے تے بڑیا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ بزدل تھے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں غزوہ احد شریف کے بارے میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب صحابہ زخمی ہو گئے میدان احد میں اور شہید ہو گئے، اور ابھی تو انہوں نے پٹیاں بھی نہیں باندھی تھی اپنے زخموں پر، زخم بھی کوئی سوئی نہیں چبھی تھی، ہاں جی زخم یہ نہیں جانے جانا ٹھڈا لگ گیا سی ناخن نو، اوہ ایویں بازو جناب سائیکل تو نہیں سن ڈٹھے یا موٹر سائیکلاں تو، ہاں جی اے کوئی اے زخم نہیں انہوں لگے، انہوں نے تلواراں تے تیراں تے نیزیاں دے زخم لگے تے او انہاں زخماں دے خون بہ رہا۔ تے پھر رسول اللہ نو اطلاع آئی کہ مشرکین مکہ راستے چو پھر واپس آ رہے، انہاں کہا یار بڑا موقع سی مسلمانوں دے اوتے حملہ سی کیتا ہے، نعوذ باللہ اج تے اسی اور نقصان پہنچا سکدے سی، اسی کیوں واپس آیا؟ انہاں ارادہ کیتا پھر مدینہ پاک تے حملہ کرن دا۔ ادھر اطلاع رسول اللہ نو غلامہ نے دے دیتی، حضور وہ پھر غلط ارادہ رکھ دین، حضور نے صحابہ نو زخمی خون بہ رہا ہے، بازو لٹکے ہوئے، جنہاں دے شل ہو گئے، سر پھٹے ہوئے، پھر حضور نے سارے نو بلایا، فرمایا بھائی سنا ہے 3000 کا لشکر پھر مدینہ پاک کی طرف لوٹنے لگا ہے، تو کیا مشورہ ہے؟ عرض کی حضور ان زخموں کی کیا حیثیت ہے؟ حکم دے دیتے ہم چلتے ہیں کہ معلوم میرے الذین استجابوا للہ والرسول، میرے حبیب کیوں جائے تواڈے غلامن یہ پھر حاضر ہو گئے اللہ رسول کے بلانے پر، اور ان کو کہا گیا آگے تمہارا کتنا نقصان ہوا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انہوں نے کہا باز آ جاؤ، اگے بھی تو 3000 تواڈا اتنا نقصان کر گئے تے پھر ہن نہ باہر نکلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو یہ دھمکی دی گئی نا تو پھر فزادہم ایمانا، جب ان کو دھمکی دی گئی کہ بھائی ڈرو، اور دوبارہ جو ہے وہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے او بندے جمع ہوئے تمہیں پھر مارنے کے لیے، تو اس دھمکی کے اندر کیا ہو؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان تو پہلے بھی پہاڑوں سے زیادہ ان کے دلوں میں، ہاں جی اعظم من الجبل۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے صحابہ ہستے ضرور ہے لیکن انہوں نے سینے جڑا ایمان ہے وہ پہاڑاں نالوں بھی بلند و بالا سی، پہلے ہی انہوں نے ایمان دا پہاڑاں نالوں بھی بلند سی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فزادہم ایمانا، کیوں جی؟ اس دھمکی نے ان کے ایمان کے اندر اور جوش پیدا کر دی۔ میدان خندق ہنالک ابتلی، تم صحابہ کے بارے میں کہتے ہو ہنالک ابتلی المومنون، کیا جی؟ وزلزلوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ میرے حبیب اس خندق دے موقع تے تواڈے غلاماں تو دل اے جڑی نالی نا سانس والی یا روٹی والی یہ بڑی تنگ جئی، دل وڈا سارا ہوندا، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، میرے حبیب جے تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی ہوندا نا خندق دے میدان وچ تے دل جڑا منہ والوں باہر آ جانا سی۔ ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا،
فرمایا سی تو تے اے گل نبیاں دے بارے اللہ نے فرمائی. ہاں جی جس آزمائش جو انبیاء گزرے اے صحابہ دے بارے رب نے گل کیتی. کیوں جی اے نبیاں پہلے نبیاں دے بارے بھی یہ زلزلو دا لفظ استعمال ہویا اور صحابہ دے بارے بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا. اتنے تو زلزالن شدیدہ کوئی نہیں. ہاں اتنے تو پھر مفعول مطلق دے نال دی صفت ہاں شدیدہ یہ تو بہت عجیب گل بن گئی. فرمایا سی تو صحابہ نو اتنے نچوڑ کے رکھ دیتا. تو صحابہ نے جدو لشکر ویکھیا تو پھر حضور نے گلے شروع کیتے. حضور ایڈا لشکر آ گیا, حضور پہلے تیاری کوئی نہیں سی, اینج کر لینا سی, حضور کی بنے گا, اور رون لگ پہ وَلَمَّا رَأَى الْمَوْتَ. تو باتیں صحابہ کے بارے میں کرتا, کہتا بزدل تھے. بزدل تو وہ ہوتا ہے جو اپنا ملک بھی نہ چلا سکے. ہاں بزدل تو وہ ہوتا ہے جو چند مہینوں کے اندر ملک کا تیا پانچا کر دے. بزدل تو وہ ہوتا ہے جو ڈالر 100 سے جناب 160 پر چلے جائے. ہاں جی بزدل وہ نہیں ہوتے جنہوں نے 25,000 کا لشکر دیکھا, اور جب دیکھا تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب 25,000 کا لشکر